وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اج ادارے دا سالانہ مقصد آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دفاع ختم نبوت دے عنوان نال معنون پروگرام ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرے نا تسا حضرات اپنے وقت کو مزید قیمتی بڑھے دے ہوئے اے چند گالی چند معروضات غور نال سنسو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسا سارے کو بہت زیادہ فائدہ نصیب فرمے سے۔ انہیں دینی پروگرامیں دے کرن دا، بیان دا، سنن دا، شرکت دا فائدہ بھی ایو ہے کہ انسان دے عقائد تے اعمال دی اصلاح تھی وے۔ اگر کوئی انسان اصلاح دی نیت نال باسے ان دی اصلاح تھی سے اگر کن دی چس چاونی ہے بس وہ صرف چس ہی ہو سے فائدہ کوئی نہ تھی سے۔ آج کل توارے سارے ذوق تبدیل تھی گئے، سریلا مولوی ہوئے، گرجدار آواز ہوئے، شعلہ بیان خطیب ہوئے، لفاظی بہت زیادہ ہوئے، بھاویں اندے وچ عقائد مسائل دے اتے گفتگو نہ ہوئے، ساکو پسند ہوا ہوندی ہے کیونکہ اندے وچ وقتی چس ہے۔ میں 2 آیات مبارکہ اور 2 احادیث طیبہ دی تلاوت تھوڑے سامنے کیتی ہے۔ اگر تساں وچوں کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روضہ پاک تے حاضری دیتی ہے تو آپ دے روضہ مبارک تے بھی 2 آیات مبارکہ لکھیا کریں۔ ایک آیت تا تعلق عقیدہ ختم نبوت نال ہے، دوجی آیت مبارکہ دا تعلق عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال ہے۔ اور اے دوہی عقیدے انسان واسطے، مسلمان واسطے بنیادی عقیدے ہیں۔ عقیدہ حیات النبی اینا کیا مقصد ہے، کیا مفہوم ہے اور انہیں دلائل اصل کیا ہے؟ میں
اون آیت مبارکہ دا ترجمہ کرتے ایدی مزید تشریح کرن چاہنا۔ عقیدہ حیات النبی دا معنی اے اللہ دا ہر نبی اپنی قبر مبارک دے اندر زندہ موجود ہے، وفات ضرور ہے یہ، وفات دے بعد دوبارہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو قبر مبارک وچ حیات عطا فرمائیے، اور اون روح دے تعلق دی بنیاد دے اتے اون حیات نال اگر کوئی شخص دور کنوں درود و سلام پڑھے فرشتے چاہتے پہنچے نن، قبر اطہر تے پڑھے آپ خود سن دن۔ اے علماء دیوبند متفق علیہ عقیدہ ہے، بلکہ علماء دیوبند کنوں بھی پہلے اہل سنت والجماعت احناف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اہل سنت والجماعت شوافع امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اہل سنت والجماعت مالکیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، اہل سنت والجماعت حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، انہیں چارے فقہا دا ایہو عقیدہ ہا کہ اللہ دا ہر نبی اپنی قبر وچ زندہ ہے، جڑا اتھائی منتے سلام پڑھے آپ سن دن۔ اور جیڑا این عقیدے دا انکار کریں دے کم از کم اندہ اہل سنت والجماعت نال کوئی تعلق نہیں۔ 1400 سال دے وچ این 120 سال پہلے اگر اسا دیکھوں جتنا قرآن دا تفسیرہ ہیں، جتنا احادیث مبارکہ جا کتاباں لکھیا گئے، جتنا فقہا محدثین مفسرین ہیں، سب دا ایو عقیدہ ہا کہ اللہ دے ہر نبی اپنی قبر مبارک دے اندر زندہ موجود۔ اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمائے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور ان دے فرشتے صلاۃ بھیجیں دن اپنے نبی دے اتے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلمو تسلیما، تساں بھی اپنے نبی تے صلاۃ بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ این آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے دو چیزیں دا حکم فرمائے، دو چیزیں دی خبر دیتی ہے کہ اللہ اور اللہ دے فرشتے صلاۃ اپنے نبی تے بھیجنے۔ ایمان والو تساں دو چیزاں بھیجنے، صلاۃ بھی بھیجنی ہے، سلام بھی بھیجنے۔ اے الہ العالمین، تو وضاحت نیوی کی تھی صلاۃ کیا شے ہے، سلام کیا شے ہے۔ اللہ پاک نے بھی جگہ دے اتے فرمائے، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساں کنے جاملے تشریف کھینا ہوسن، او آتے میرے قرآن دے اجمال دی تفصیل دسے سن، میرے قرآن دی تشریح دسے سن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، جیڑی قرآن دی تفسیر نبی دساوے صحابہ کو بیان کریں، او تفسیر معتبر ہے، او تفسیر قابل اعتبار ہے۔ جیڑی تفسیر ہی کنو ہٹتے ہے او ناقابل اعتبار ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنو پوچھا گیا، مسلم شریف بخاری شریف کی حدیث ہے، اے اللہ دے رسول سلام دی تساکو سمجھ ہے، اصل نماز پڑھ دوں، السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی تیرے اتے سلامتی ہوئے، اللہ دی رحمت ہوئے، اللہ دی برکت ہوئے۔ لیکن اللہ نے دوسری چیز صلاۃ دا حکم فرمائے، صلو علیہ، اس صلاۃ کیا شے ہے، اساں تہاڈے اتے صلاۃ کیویں بھیجوں، صلاۃ دا معنی تے مفہوم تے طریقہ کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ دے طریقے دے وچ، صلاۃ دے الفاظ دے وچ اے نہیں آکھیا کہ صلاۃ اے ہے کہ تسا اذان تو پہلے صلاۃ پڑھا ہے، اذان تو پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا ہے، فلانی جاتے اے صلاۃ دے الفاظ پڑھا ہے۔ اے صلاۃ دے الفاظ او ہیں، سوال کرن والے صحابہ
جواب دیون والے اللہ دے نبی، صلاۃ دا حکم کرن والی اللہ دی ذات، کتاب بخاری شریف، کتاب مسلم شریف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تساں سلام دا طریقہ ٹھیک سمجھے وے، اگر نماز وچ میرے اوتے سلام پیش کرے سو اکسو السلام علیکہ ایھا النبی، اگر نماز تو علاوہ میری مجلس تے میری محفل چوسو اکسو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے سلام بھیجن دا طریقہ ہے، لیکن صلاۃ دا طریقہ اے ہے قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج بھی اہل سنت والجماعت علماء دیوبند عقیدہ ایمان ہے، نماز دے اندر بھی ایہو درود سب تو اعلیٰ ہے، سب تو افضل ہے، نماز تو علاوہ اگر درود پڑھو ایہو درود پڑھا سب تو اعلیٰ تے افضل ہے، اگر جنازے دے اندر درود پڑھو ایہو درود ابراہیمی سب تو اعلیٰ تے افضل ہے، سب تو زیادہ فضیلت ایندی ہے، کیونکہ اے درود دے الفاظ او ہیں، اے صلاۃ دے الفاظ او ہیں جڑے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک تو لکھتے ہوئے ہیں، ای وجہ کے سب تو افضل درود ایہو ہے، اسا میں ایہو درود پڑھ دوں، ول اللہ کا عالم الغیب ذات ہے، اللہ کو پتا ہے کہ میرے نبی دے سنت دے پیروکارے نے ایہو درود گھرنے، ایہو درود پڑھنے، ول کہیں بندے سوال کرنے، اے تا سنی لوگ اہل بیت کو نہیں منے دے، آل محمد کو نہیں منے دے، محمد دا تذکرہ نہیں کرے دے، آل محمد دا ذکر نہیں کرے دے، لیکن اسا اہل سنت والجماعت اللہ دے حکم دی تعمیل دے اندر، نبی دے طریقے دی تعمیل دے اندر درود شریف بھی درود ابراہیمی پڑھ دوں، ای کو افضل سمجھ دوں، یہ وجہ ہے کیوں ای درود دے اندر محمد دا بھی ذکر ہے، آل محمد دا بھی ذکر ہے، محمد تے بھی صلاۃ ہے، آل محمد تے بھی صلاۃ ہے، محمد تے بھی برکت دی دعا ہے، آل محمد تے بھی برکت دی دعا ہے، اے درود پڑھتے جتھا اسا اپنے نبی دے اوتے رحمت دی دعا کرے نو، جتھا نبی دا قرب تلاش کرے نو، جتھا نبی دی محبت منگ دوں، جتھا اللہ دے حکم دی تعمیل کرے نو، اپنے دشمن کو بھی آدوں کہ آ یار تیری یہ گال بالکل غلط ہے کہ میں محمد تے آل محمد دا ذکر نہیں کرے نا، میں محمد تے آل محمد دا کتنا ذکر کرے نا، تو کتنا تذکرہ کرے نہیں، تو تا صرف محرم دے چند جہاڑے 4 یا 5 یا 8 نہیں یا 9 نہیں، محمد تے آل محمد دا تذکرہ کرے نا ہو سے وہ بھی پتہ نہیں، با وضو کرے نہیں، بے وضو کرے نہیں، مسجد اچ کرے نہیں، زمین دے اتے کرے نہیں، پیرو ننگا کرے نہیں، پاک تھیتے کرے نہیں، پلیت تھیتے کرے نہیں، خون مٹھا ہویا کرے نہیں، پلیتی تے کرے نہیں۔ آج سنی اہل سنت والجماعت محمد تے آل محمد دا تذکرہ تے رحمت دی دعا انہیں دے اتے صلاۃ کیویں بھجینن، پہلے امدن وضو کرنن، اپنے جسم کو پاک کرنن، ول پاک جاتے مسجد جاتے اللہ دے اگو حضور سربہ سجود تھینن، اللہ اکبر کہیں دی ولائی دا اعلان نہیں کرے دے، اعلان کرنن سب تو بڑی ذات اللہ دی ہے، ول اللہ دی ہم تے صدا پیش کرنن، الحمد سورت پڑھ دیں، رکوع تے سجود دی تسبیح پڑھ دیں، اپنی زبان کو پاک کریں، انہیں بعد 2 رکعتاں ہی سورت پڑھ دیں، 2 رکعتیں تو بعد جائے ماہ دیں، آخری رکعت دے وچ التحیات پڑھ دیں، اللہ کو دسیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ میں زبان نال جتنا عبادتہ کرے نا تے کو راضی کرن واسطے، مالی جتنا عبادتہ کرے نا تے کو راضی کرن واسطے، جان نال جتنا عبادتہ کرے نا تے کو راضی کرن واسطے، اللہ میں درود بھی پڑھ ساں، سجدہ بھی کرے ساں، رکوع بھی کرے ساں، تلاوت بھی کرے ساں، تسبیح بھی کرے ساں، میرا مقصد کہیں بھی ریاکاری نہیں، دکھانا نہیں، تے کو راضی کرن مقصد ہے، جائے میرے سارا چیزاں آکھ بیٹھے ہونا دے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد تے بھی رحمت بھیج، آل محمد تے بھی رحمت بھیج، اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد تے بھی برکت بھیج، آل محمد تے بھی برکت بھیج۔ اتو سا کو سبق ملیا، تو سا جتنا بھی محمد تے آل محمد دا تذکرہ کرے لو،
کچھ دہاڑے کریں دو، کچھ وقت کریں دو، سنی جیملے ذکر کریں دے، جسم کو پاک کرتے، وضو نال اپنے روح کو پاک کرتے، تلاوت تسبیح نال اندے بعد محمد تے آل محمد دا ذکر کریں دے، اتو ساکو ایک عقیدہ ملیا، مسئلہ ملیا، ساری دنیا کٹھی تھی کھڑے، ساری دنیا کٹھی تھی تے محمد تے آل محمد دا تذکرہ کرے، 24 گھنٹے 12 مہینے تے رات دے اندر مسجد وچ پہتے پاکیزہ ماحول دے اندر جتنا سنی مسلمان محمد تے آل محمد دا تذکرہ کریں دے اتنا کائنات وچ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اندے فرشتے صلاۃ بھیجن اپنے نبی دے اوتے، اے ایمان والو تساں بھی صلاۃ بھیجی کرو، سلام بھیجا کرو۔ صلاۃ اللہ دے نبی نے دسا دیتی، سلام بھی اللہ دے نبی نے دسا دیتا۔ والصلاۃ دا معنی مختلف ہیں، رحمت بھی ہے، استغفار بھی ہے، دعا بھی ہے، جنازہ بھی ہے، نماز بھی ہے، لیکن اتنا جلے اللہ نے فرمائے اللہ اور اندے فرشتے اپنے نبی دے اتے صلاۃ بھیجن، ایدہ معنی درود نہیں، این صلاۃ دا معنی اے ہے اللہ بھی اپنے نبی دے رحمت بھیجے دے، اللہ دے ملائکہ بھی اپنے نبی دے رحمت بھیجے دے۔ جیولے صلاۃ دا تعلق بندے نال ہو سے، انسانے نال ہو سے، یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما، اتھائے ہے اے ایمان والو تساں درود بھیجو اپنے نبی دے اتے، سلام بھیجو اپنے نبی دے اتے، دوہی چیزیں دا تذکرہ کٹھے آگے۔ والصلاۃ دا ذکر اللہ دے قرآن میں بھی ہے، اللہ پاک نے قرآن فرمائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، هو الذی یصلی علیکم، جڑے بندے دے کوئی مصیبت آوے، کوئی تکلیف آوے، وہ آکے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے بندہ ایسا ہے کہ اللہ انہوں تے صلاۃ بھیجیں دے، هو الذی یصلی علیکم، اتھا صلاۃ دا معنی رحمت ہے، اللہ صبر کرن والے بندے دے ہوتے اپنی رحمت بھیجیں دے۔ نبی موجود ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا صدقہ چاہتے، نبی دی خدمت پیش کیتے، یا رسول اللہ اے میری طرفوں صدقہ ہے اپنی صحابہ واسطے، غریب امت واسطے قبول فرماؤ۔ نبی دعا دے ہاتھ کھڑے کیتے، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا دے ہوتے صلاۃ بھیج، یعنی رحمت بھیج۔ گویا صلاۃ دا معنی قرآن وچ بھی رحمت ہے، حدیث وچ بھی رحمت ہے، جیولے اللہ نال تعلق ہوئے مانا رحمت، فرشتے نال تعلق ہوئے مانا دعا، انسان نال تعلق ہوئے مانا رحمت۔ اللہ نے فرمائے تس اللہ دے نبی فرمائے تسا آکھو اللہم صلی علی محمد، اللہ سیاں جیولے اسا اپنے نبی دے ہوتے درود پڑھسوں ساکو کیا فائدہ مل سے، اللہ دے نبی اسے ویلے اسا درود پڑھسوں ساکو کیا فائدہ مل سے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ، میرا جیڑا امتی ایک دفعہ درود پڑھ سے اللہ نہ رحمتہ نازل کرے سے، نہ گناہ معاف کرے سے، جنت اچھلا درجے بلند کرے سے۔ آپ نے ارشاد فرمائے جیڑا میرا امتی 10 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھ سے کنت لہو شفیعا یوم القیامہ، میں محمد قیامت والے دہاڑے انہا سفارشی بنسا۔ میرے نبی فرمائے جیڑا میرا امتی روزانہ 70 دفعہ درود پڑھ سے اللہ انجا دنیا آخرت دیا 100 حاجتہ پوریا فرمے سے۔ میرے نبی فرمائے جیڑا 1000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھ سے لم یمت حتی یرا مقادہ من الجنہ، میرے نبی فرمائے 1000 دفعہ درود شریف پڑھن والے کو اللہ او انعام دے سے او وقت تک مرسے نہ جب تک جنت چاپنا ٹھکانا دنیا اتنا دے گی۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اول الناس بی یوم القیامہ
اکثرہم علیہ الصلاۃ، لوگوں قیامت والے دہاڑے سب تو زیادہ قریب میں محمد دے او بندہ ہو سے جڑا میرے اوتے سب تو زیادہ درود پڑھدا ہو سے۔ آؤ میرے نبی فرمائے رغم انف رجل من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، اونی عزت خاک وچ مل ونجے جے سامنے میرا نہ آوے درود نہ پڑھے۔ البخیل الذی من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، سب تو بڑا کنجوس ہے وہ بندہ جن سامنے میں محمد دا نہ آئے وہ درود نہیں پڑھا۔ میں احادیث کا مطالعہ کیتے میں کوئی درس ملے نبی دا نہ آوے درود پڑھو، نبی دا نہ آوے درود نہ پڑھسو، بخیل بھی ہو سو، نبی دی بد دعا دے مستحق بھی ہو سو۔ لیکن میں بخاری کے گھنٹے حدیث کی چھوٹی کتاب تک کہیں حدیث کی کتاب اے نہیں پڑھیا میرے نبی فرمایا ہوئے لوگوں جے ویلے میرا نہ آوے اپنے انوٹھے چماہے، جے ویلے میرا نہ آوے تسا اپنے انگوٹھے بند کرتے اپنے منہ تے لواہے۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا جڑا انگوٹھے چمتے جڑا انگوٹھے چمسے کو اتنا ثواب مل سے، لیکن جتنا بھی حدیث ہے نبی فرمایا میرا نہ آوے درود پڑھا ہے، جرا درود پڑھ سے اتنا دے کیا اتنا گناہ معاف، جنت اتنا درجے بلند۔ ایک صحابی ہے یا رسول اللہ میں دعا مانگتا کیا دعا دے اندر تمہارے اوتے درود پڑھا؟ میرے نبی فرمایا ہاں یہ تیرے واسطے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ کتنی دیر دعا پڑھا؟ کیا میں چوتھا حصہ دعا دا درود تے اوتے وقف کراں، ترے حصے دعا منگا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ میرے نبی فرمائے فَإِن زِدْتَ لَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر ایدے وچ اضافہ کریں تیرے واسطے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ آدھر ٹائم دعا منگا آدھر درود پڑھا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ میرے نبی فرمائے فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر ایدے وچ اضافہ چا کریں تیرے واسطے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ تو اے حصے درود پڑھا ایک حصہ دعا منگا، آپ نے فرمائے فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، ایدے وچ بھی اضافہ چا کرے سے تیرے واسطے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ ولی کیوں نہ کراں، دعا اللہ کی نو منگا، ہاتھ اللہ دے گو اڈ بہا، درود زبان دے اتے درود جاری ہوئے، دل کی نو او کلمات اپنے حاجات ہوئے، کیا ہی میں کر سکتا؟ میرے نبی ارشاد فرمائے میرا صحابی میرا امتی کوئی بھی اگر ایویں کرے سے اللہ دے گو دعا دے ہاتھ آلتے میں محمد تے درود پڑھ سے میں محمد زمارت لینا انہیں دعا بھی قبول تھی سے انہیں گناہ بھی معاف تھی سے انہیں گھر بھی تو بت تے فاقہ بھی ختم تھی گئے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، لوگو میرے اتے جڑا بندہ دور کنو درود شریف پڑھ سے فرشتے چاہتے پہنچے سے، جڑا قریب تو آتے درود پڑھ سے میں محمد خود سنسا۔ مسند ابو یعلا دی حدیث حضرت انس دی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ دا ہر نبی اپنی قبر دے اندر زندہ ہے نماز بھی ادا کریں دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے حضرت اوس بن اوس کی روایت ہے ابو داؤد ابن ماجہ دی روایت ہے، میرے نبی فرمائے اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، لوگو جمعہ والے دہاڑے میرے اوتے سب کو زیادہ درود پڑھا کرو، تارا درود میرے اوتے پیش کی دے۔ کہیں سوال کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تارے وصال تو بعد تاری وفات تو بعد کیا بلا بھی یہ حکم ہے؟ میرے نبی فرمائے ہاں شاید تو سائے سمجھ دے پیو جی میں عام آدمی دے جسم کو مٹی ریزہ کر دیندی ہے، شاید نبی دے جسم کو بھی مٹی کھا ویندی ہوئے۔ ابو داؤد شریف دے الفاظ ہیں میرے نبی فرمائے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین دے اتے حرام کر دیتے او نبی دے جسم کو کھاوے۔ ابن ماجہ دے الفاظ ہیں فنبی اللہ حی یرزق بہی، اللہ دا نبی زندہ بھی ہو دے رزق بھی دیتا بھی دے۔ آؤ نسائی شریف کی حدیث ہے میرے نبی ارشاد فرمائے ان للہ ملائکتا سیاہین فی الارض یبلغونی من امت السلام، اللہ نے زمین دے اتے چلن پھرن والے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، جتنا بھی کوئی اللہ دے نبی دا امتی درود پڑھ دے فرشتے چاہتے پہنچے نن۔ میرے نبی فرمائے لوگو جتنا بھی کوئی میرا امتی ما من احد یسلم الا علیہ رد اللہ علیہ روحی، جب میرا کوئی امتی
امتی میرے اوتے صلات کے سلام بھیجے دے فرشتے چاہتے میں تک سلام پہنچے دے میں محمد سلام دا جواب دینا مسلم شریف کی حدیث ہے میرے نبی فرمائے میں جاویلے معراج کے سفر تے گیا مررتو بقبر موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قبر دے نال گزریا ہوا قائم یصلی فی قبر ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر اچ کھڑتے نماز ادا پہ کریں دے ہن سیدنا صدیق اکبر نے آخری وقت وصیت کی تھی ہے اے وصیت علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر دے اندر نقل کی تھی ہے امام طبرانی نے حدیث کی مشہور کتاب جڑی انہیں 22 جلدے وچ لکھی ہے المعجم الکبیر للطبرانی دے اندر موجود ہے مجمع الزوائد دے اندر موجود ہے سیدنا صدیق اکبر نے وصیت کی تھی لوگوں جب میری روح پرواز کر وجے میرے جنازے کو چاہتے پیارے پیغمبر دے روضہ انور دے سامنے رکھا ہے اور ایک پوچھا ہے تورا غلام ابو بکر آیا کھڑے اے اللہ دے رسول تسا کہ اجازت منگدا پہ اگر اجازت ہوئے تو انہیں کٹھے دفن کر دیوں آپ نے فرمایا اگر اجازت ونجے مل میں کو دفن کر دیوا ہے اجازت نہ ملے جنت البقیع دے اندر دفن کر دیوا ہے صحابہ کرام صدیق اکبر دے جنازے کو چاہتے پیارے پیغمبر دے روضہ انور دے سامنے گھنتے گن ونتے آکھا گے اے اللہ دے رسول تورا غلام ابو بکر آیا کھڑے اجازت منگدا پہ میرے نبی دے روضے وچوں آواز آئی ادخل الحبیبہ الی الحبیب فإن الحبیبہ الی الحبیب مشتاق لوگوں پوچھ رہے کیا ہو دوست دی ملاقات دا خواہش مند ہے دوست کو دوست نال ملا دو ابو بکر صدیق دا اے وصیت کرنا کہ بنتے نبی کی نو پوچھا ہے اے دسے دے اے دلالت کرے دے اے دلیل ای شہدی کہ ابو بکر دا ایہو عقیدہ نبی قبر سن دے نبی قبر حیات ہے نبی قبر زندہ ہے ابو بکر صدیق دی وصیت کنو ابو بکر دے عقیدے دا پتہ چلیا حضرت عمر عثمان علی نے این وصیت سے عمل کیتے عمل کرتے نبی دے روضہ انور تے ونتے پوچھے انہیں دا پوچھنا انہیں دے عقیدے دی دلیل ہے ابو بکر صدیق کنو لاتے اگر انہیں دی وصیت غلط ہوئے ہاں اے عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے ہاں کوئی صحابی تا آکے ہاں یار نبی تا قبر زندہ نہیں ایک ہی ہو جی وصیت ہے اگر وہ وصیت کیتی گئے ہن والعمر تا آکے نہ یار ایک پوری کرن ضروری نہیں عثمان تا آکے نہ یار پوری کرن ضروری نہیں علی المرتضی تا آکے نہ یار پوری کرن ضرورت نہیں لیکن ابو بکر دا اے وصیت کرنا صحابہ دا این وصیت سے عمل کرنا اے دلیل ہے شہدی کہ تمام صحابہ دا متفق کا نیا عقیدہ کہ نبی اپنی قبر دے اندر زندہ موجود ہے اللہ اکبر زندہ باد حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی سارے کچھ رحمت اللہ علیہ درس حدیث دے پہ پیارے پیغمبر دے روضہ انور دے سامنے اے حدیث ہے یہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون اللہ دا ہر نبی اپنی قبر زندہ ہے ایک آدمی سوال کیتے ہاں صحیح اگر زندہ ہے چھوٹی جی تا قبر ہے ایک عام آدمی کو تساں کہیں چھوٹے جے کمرے وے دے اندر ڈھک لیو اوندا بھی ساہ گھٹیج ویندے تے کیا اتھاں قبر وچ نبی دا نعوذ باللہ ساہ نہیں گھٹیا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرمائے بیٹا میں تے ایک سوال کرنا کہ جی سوال یہ ہے کہ تو اپنی ماں دے پیٹ وچ کتنا عرصہ زندہ رہے گی انہیں کہ 9 مہینے کہ 4 مہینے تک جسم بن دے چوتھے مہینے اندر چ روح پے ویندی ہے جے ویلے بچے دا جسم مکمل اندر اندر روح پے ویندے وہ جیدا جاگدا انسان ہوندے وہ کھیر دی ضرورت پانی دی ضرورت خوراک دی ضرورت ہوا دی ضرورت ہر شے دی ضرورت 5واں مہینہ 6واں 7واں 8واں 9واں 5 مہینے تو اپنی ماں دے پیٹ وچ گزاریں تیرا ساہ نہیں گھٹیا تو آج اے سوال کرے نہیں وہاں کسی کو تو اللہ دی قدرت ہے کہ ماں دے پیٹ دے اندر بچے دی ساہ اللہ پاک محفوظ رکھے دن خوراک آپ رہنن تے ول حضرت مدنی فرمائے جیرا اللہ ماں دے پیٹ وچ تے کو جیندا رکھ سکدے اوہ اللہ محمد مصطفیٰ کی قبر دے پیٹ وچ جیندا رکھ سکدے والوں دوجا سوال کیتے
ہنسی اگر زندہ ہیں تو نبی سے دی عمر کتنا ہے؟ کتنا بھی عمر 63 سال. اس بھی اگر آکسو بھی زندہ ہیں تو والو اکسن 1400 سال عمر ہے. حالانکہ وہ بے وقوف کو اے پتہ نہیں بھی سادہ عقیدہ وفات دا بھی ہے. آپ دے ہوتے وفات آئیے لیکن وفات دے بعد دوبارہ اللہ نے حیات عطا فرمائی. پہلے دنیا والی حیات ہے، ہن قبر والی حیات ہے. حضرت فرمائے 63 سال، وہ کہ بولتے 1400 سال ہونی چاہیے. آپ نے سوال کیتے پتر تیری عمر کتنا ہے؟ وہ 40 سال. وہ کہ وہ 5 مہینے جڑے ماں دے پیٹ وچ گزارے او رلائے نہیں وچ. وہ کسی او تا دنیا دا دستور ہے، او رلدے ہی کہیں نہیں دے وچ. فرمایا جی میں او نہیں رلدے ہی میں قبر والی زندگی بھی دنیا والی عمر نال نہیں گڑے گی. عقل دے گھوڑے مت دوڑو، قرآن اور احادیث نال متفق علیہ عقیدہ مل دے. اللہ دا ہر نبی اپنی قبر دے اندر زندہ ہوں دے. کئی احادیث مبارکہ میں تمہارے سامنے پیش کی تن، آیات مبارکہ پیش کی تن، انہیں دی تفسیر پیش کی تیے. سارے مچلی ہو مل دے اللہ دا ہر نبی اپنی قبر دے اندر زندہ موجود ہے. آج دنیا آدھی ہے ابو بکر صدیق تا تو آدھی انہیں دا عقیدہ حیات النبی دہا، لیکن اساں پڑھے بخاری شریف دے اندر موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت دنیا تو رحلت فرمائیے ابو بکر صدیق ہیں اتھے نے عمر بن خطاب آدھا کھڑا ہا. لوگو جڑا شخص آگ سے نبی دنیا تو رخصت تھی گے، نبی دے ہوتے موت آئیے، میں اندہ سر قلم کر گھنسا. ابو بکر صدیق نے آتے روکے عمر وما کانا قد خلق من قبلہ الرسل ما کانا محمد. لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہیں جنہیں پہلے گزر گئے اے بھی گزر گئے. گویا ابو بکر نے حضرت عمر دے عقیدے دی نفی کی تھی. میں کہ بے وقوف آدمی عمر بن خطاب جہاں آدمی جنہیں بارش مٹھے نبی فرمائے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوئے ہاں عمر ہوئے ہاں او عمر. جنہیں بارش نبی فرمائے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر دی زبان دے ہوتے عمر دے دل دے ہوتے حق جاری کر دیتے. جے میرے عمر عہدہ کھڑے کہ لوگوں جڑا شخص سے نبی دنیا تو موت تاری تھی گئی ہے، نبی فوت تھی گئے، میں انہا سر قلم کر دیتے. نبی آدھے ادھی زبان تے حق جاری تھی دے ایک گال بھی حق ہے. بل ابو بکر صدیق نے گال کی تھی ہے کہ لوگوں من کانا یعبد محمدن فإنہو قد مات. جڑا آکھے جڑا محمد دی پوجا کرے رہا محمد وفات پا چکے. من کانا یعبد اللہ، جڑا اللہ دی پوجا کرے رہا فإنہو حی القیوم، اللہ حی بھی ہے اللہ قیوم بھی ہے. میں کہ ابو بکر صدیق بھی سچا عمر بھی سچا. عمر دی نگاہ دل تے پئیے، دل زندہ ہا، دل اللہ اللہ کرے نہ پیا ہا. وہ آکے جڑا شخص آگ سے نبی دنیا تو چلا گے میں انہا سر قلم کر دے سا. ابو بکر صدیق دی نظر ظاہری جسم دے ہوتے پئیے انہیں کہ پیغمبر دنیا تو رخصت تھی گئے، لیکن ای خطبے کو پورا پڑھ. حضرت ابو بکر صدیق نے آختے ونتے نبی دے چہرے مبارک تو چادر ہٹائیے، پشانی مبارک تے بوسا لکھتے اور بوسا دیکھتے آسے اے اللہ دے رسول لا اذیقک اللہ الموتتین ابدا. جڑی موت تو حقو آئیے وہ آ گئی ہے، انہیں بعد اللہ نے تو حقو حیات دیتی ہے، این حیات دے بعد تو آنے ہوتے موت نہیں. اللہ نے عمر دی زبان بچوئی حق جاری کرواتے حیات دا اعلان کروائے. ابو بکر صدیق دی زبان مبارک تو بھی موت دے اعلان تو بعد حیات دا اعلان کروائے. متا کوئی آمن والا انسان آکھے نبی قبر زندہ نہیں. دیکھو نبی دے دوہائی وزیر یار غار یار مزار ابو بکر دا بھی عقیدہ ہی ہوئے، عمر دا بھی عقیدہ ہی ہوئے کہ پیارے پیغمبر کو قبر دے اندر حیات حاصل. اور دوسری چیز پیارے پیغمبر دے روضہ انور تے ونجو لکھیا کھڑے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد تساں وچوں کہیں مرد دے باپ نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پتر کتنا آن بھئی؟ کتنا پتران؟ 3 اور 3 بچپن اچ فوت تھی گئے. بچے کو سبی آدن رجل نہیں آدھے، وہ وڈی عمر کو وڈی عمر والے بندے کو رجل آدن. اللہ نے جڑی تھا نفی کی تھی ہے
ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجل دی نفی کی ہے کہ کہیں رجل یعنی کہیں بالغ مرد دے باپ نے، بال دی نفی نہیں کی، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ دے رسول ہیں اور خاتم النبیین آخری، بولو آخری، خاتم النبیین دا کیا معنی ہے؟ آخری نبی ہیں، اور آخری نبی مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ میں پہلے اندا گال نہیں کرنا لیکن مختصر طور دے اتنا اقسام عقیدہ ختم نبوت اتنا بنیادی عقیدہ ہے، اتنا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن دیا 100 آیات، 200 متواتر احادیث، سب تو پہلا اجماع ای شہتے ہاں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہے، اور نبی دے دور اسود عنسی مسلمہ قذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا، وہ کلمہ بھی پڑھ دیا، وہ نماز بھی پڑھ دیا، وہ سارے نبی سے کو بھی منے دے ہاں، ایک شاید انکار کریں دے ہاں، وہ کیڑی شاید؟ بولو بھئی، ختم نبوت، وہ کیڑی شاید؟ نماز ہی پڑھ دے ہاں، کلمہ بھی یو نبی سے کو بھی پہلے نبییں کو بھی منے دے ہاں، لیکن انکار انہیں کیتے ختم نبوت دا۔ اللہ دے نبی فرمائے کون ہے جڑا اسود عنسی کو قتل کرتے میں محمد دا سینہ ٹھنڈا کرے سے؟ اور دوجا مسلمہ قذاب، حضرت ابو بکر صدیق نے یمامہ دے میدان انہیں خلاف اعلان جہاد کیتا، لیکن ایسا تساں جھوٹے مدعیان نبوت انہیں دے پیروکارے نال یاریاں لینو، انہیں دے کمپنی دے بڑے ہوئے بوتلاں شیزان استعمال کرنو، کل قیامت والے جہاڑے سونے نبی سے کو کیا جواب دے سو؟ اے مولوی میں کافر بنائی ودن، او تا مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ دن، آؤ میں انہیں دے کلمے دی حقیقت تو حق دسینا، کیا وہ شخص کلمہ پڑھن نال مسلمان بن سکتے جنہیں اپنی کتاب وچ لکھے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا؟ مرزا غلام احمد قادیان لعین نے اپنی کتاب وچ لکھے اللہ نے میرے تے وحی نازل کی تھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، این کتاب اور این آیت دے اندر اللہ نے محمد بھی میکو آکھے، رسول بھی میکو آکھے۔ او خبیث اسارا تا عقیدہ ہے جڑا بندہ آکھے میں محمد وانگے ہاں میں رسول وانگے ہاں، او بھی کائنات کا بدترین کافر، تے جڑا آکھے خود میں محمد ہاں خود میں رسول ہاں، او کیویں مسلمان تھی سکدے؟ او مرزا غلام احمد قادیانی دے پتر چوکی مرزا بشیر احمد کی سوال کیتا گئے، جیبل توالی کتاب قرآن دے مقابلے دے اندر تذکرہ ہے توالا نبی حضرت محمد دے مقابلے دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی ہے، والا اپنا کلمہ کیوں نوے بنے دے؟ مرزا بشیر الدین نے جواب دیتے سارے مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھے اللہ محمد کو 2 دفعہ نازل کرے سے کلمت الفصل دے اندر مرزا بشیر لکھ دے ایک دفعہ محمد مکے وچ ہوسے، ایک دفعہ قادیان وچ ہوسے، جڑا مکے وچ ہے او بھی محمد، جڑا قادیان وچ ہے نعوذ باللہ او بھی محمد۔ کیا اے سارے بھرا ہیں؟ کیا انہیں دی بڑی ہوئی چیز اساں استعمال کرتے فائدہ ہنے کو دے سکتوں، کتابہ ہنے دے چھپا سکتوں، کیا انہیں معاملت کر سکتوں؟ جڑے بدترین کافر مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھے اپنی کتاب روحانی خزائن دے اندر انبیاء گرچہ بودا ان بسے من باعفا نکم کرم سے کسے، لوگوں انبیاء بہو ہیں لیکن شان تے مقام دے اندر میں بھی کہیں کنوں گھٹ کوئی نہیں۔ کیا ایسا دے پھر آئیں؟ کیا یہ ہیلا دے ہیں انہیں دے کٹھے اساں چاہ پیوں، انہیں دے کٹھے اساں دافتہ کھوں، انہیں دے کٹھے معاملات کروں، انہیں دا بوتلہ شیطان پیتے انہیں کو نفع دیوں؟ آج میرا وعدہ کرو انشاءاللہ العزیز جام پور دی دھرتی دے ہوتے ہر نوجوان کوشش کرے سے اپنے تعلق بیس دے ہوتے کہیں نہ بھی متعلق یار دوست اپنی دکان دے ہوتے شیطان دی کوئی مصروعات نہ رکھے سے۔ اے وعدہ انشاءاللہ، اور یہ کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نوجوانوں صرف تکڑے تھی کو اس سارا جتنا مرزائیں دی تبلیغ تھی لیے یہ شیطان اندہ نفع ویدے، جتنا مرزائیں دے مبلغ کو تنخواہ ملتی ہے شیطان دا نفع وچ تنخواہ ملتی ہے۔ جیڑا بندہ شیطان دا جوس بوتل پی دے وہ اپنا نفع کمپنی کو دے اندے مرزائیں دی تبلیغ ہے او بھی حصے دار ہے۔
الحمدللہ اساں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ دے پلیٹ فارم تے راجن پور شہر تساں او راجن پور شہر ایک تو کو شیزان دی بوتل مل وجے ایک تو کو شیزان دا جوس مل وجے بے قوات گلا دی والا کیا تساں جام پورش محنت نہیں کر سکتے صرف راجن پور شہر نہیں کوٹ مٹھن شہر دے اندر آتے شیزان دی بوتل چا پیش کر شیزان دا جوس کئی دکان تے لکھا کوٹ مٹھن تو ابو چل عمر کوٹ بگلا ہدایت رجحان شہر دے اندر اگر شیزان دی ایک بوتل کہیں دکان تے مل وجے شیزان دا ایک جوس دکان تے مل وجے میں کو آتے گلا دے بھی میرے نسامن دا مقصد ہے جے میرے ایسا محنت کرتے راجن پور شہر کوٹ مٹھن شہر رجحان تک شیزان دا صفایا کر سکدو توال تسا اگر نوجوان جام پور دے کٹھے تھیتے جام پور چو صفایا کر سکدو تاجل کے صفایا کر سکدو محمد پور چو صفایا کر سکدو یاد رکھا ہے جے میرے راجن پور دے اندر شیزان بوتل دی ایجنسی گنن والا کوئی نہیں ملیا کوٹ مٹھن اچ کوئی نہیں ملیا رجحان اچ کوئی نہیں ملیا ابلیسیں جا مرزائیں جا قادیان تک چیخا نشتن اور انہیں چیخے کو انہیں دے رسالے الفضل دے اندر نقل کی تاگے انہیں دے چیخا نسینن سارا تیر نشانے سے لگے جام پر والو عقیدہ ختم نبوت کو اتنا مضبوط پڑھو مرزائیں نال اتنا نفرت مضبوط کرو کہ سارے جام پر شہر دی کہیں دکاندار کو اے اخلاقی طور پہ پیار اور محبت نال دلی نہ کرے کہ اپنی دکان دے اندر شیزان دی بوتل یا جوس کو رکھے زبردستی نہیں پیار محبت ختم نبوت عقیدے دی اہمیت مرزائیں دی نفرت اتنا دل لچ پاؤ کہ کئی بھی دکاندار اپنے اندر شیزان اور قادیانی دی مصنوعات نہ رکھ سکے کرے سو کوشش انشاءاللہ 10 سال دا چلتا ہویا سکولہ مرزائیں دا المعود پبلک سکول راجن پور دنا ہومیوٹی فرسٹ انہیں دی انجیوز چلی نہیں تھی الحمدللہ 2 مہینے دی محنت 2020 دے اندر وہ بند تھے 2024 تھی کہ اجن تک وہ سکول نہیں کھل سکیا اور نہ انشاءاللہ کھل سے کیوں نے نوجوان محنت کر رہے ہیں الحمدللہ 7 مرزائی انہیں 3 سال دے کی فقیر دیہات مسلمان تھے ایمان والو عقیدہ ختم نبوت قیام عقیدہ رہے یہ نبی دی ذات دی گن میں نبی دی ذات دی خدمت ہے نبی دی ذات دی حفاظت ہے کرے سو انشاءاللہ بھرپور طریقے تے کرے سو پہلا کم تو ذمہ یہ ہوئے کہ پورے جام پور وچوں محمد پور وچوں تحصیل جام پور وچوں اے جڑے ایجنسیاں کیتی پہ انہیں دے تے محنت کرو انہیں دے دلے کو پلٹو انہیں دے دلے دے اندر ختم نبوت دی محبت پیدا کرو انشاءاللہ العزیز شیزان دا صفایہ تھی ویسے اللہ پاک اسا سارے کو عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین